السلام علیکم عاقل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ وعلیکم السلام. یہ شبگے میں فجر پڑھتا ہوں تو یہ ایجپشین ایک ینگ مولوی ہے، وہ پڑھاتا ہے، اچھی تلاوت ہے سب ہے، مگر فجر کی نماز میں سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ دوسری رکعت کے بعد پھر وہ اس نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی. میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں پڑھا. ایسے ہوتا ہے ایسے کہ کون سا یہ منہج عقیدہ فالو کر رہا ہے بندہ؟ بتانا پلیز. میں نے تو کبھی ایسا پڑھا تو نہیں، مجھے معلوم نہیں اس بارے میں، پلیز بتائیے. فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا وقت ضرورت قنوت پڑھی جا سکتی ہے. مفتی مملکت سعودی عرب سے بھائی ذکی ہمارے یو کے سے تشریف لائے تھے اور شاید اب واپس چلے گئے ہیں، اور کام کاج کے سلسلے میں یہاں سعودی عرب میں ایجوکیشنل فیلڈ سے ان کا تعلق ہے اور کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں فرما دے. اور یہ سعودی عرب میں ہی رہتے تھے، ہمارے ساتھ زاہد ٹریکٹر میں تھے، اب واپس چلے گئے ہیں، دوبارہ سے سیٹل ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائے. بلد توحید میں یہ آپ کا اپنا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں ہوں. بہرحال سماحت الشیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ غير مشروع على وجه الدوام، على وجه الدوام، بل هو مشروع، بل هو غير مشروع، فلعل الأحوال أن يكون مكروها. یہاں شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشگی اگر کوئی آدمی کرتا ہے صبح کی نماز میں قنوت پڑھانے میں تو یہ مشروع نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. ہم آج اس گفتگو میں دراصل ایک اور تاریخی واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 70 صحابہ تھے حفاظ، قرآن کریم کے حافظ، ان کو لے گئے اور پھر ان کو شہید کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے خلاف جو کہ جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، پھر ان لوگوں کے خلاف آپ نے اپنے صحابہ کی شہادت پر بددعا کی تھی. یہ واقعات تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. جب غزوہ موطا میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کے بدلے دشمنوں پر بددعائیں کی. اور یہ صحابہ قرآن کریم کے حفاظ تھے اور اللہ کی راہ میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا نام لے لے کر اللہم لعن بنی لحیان ورعلن وذکوان وعصیہ، یہ وہ خاندان یا قبیلے تھے. بنی لحیان یہ ایک عربی قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا. اسی طریقے سے ایک اور قبیلہ تھا رعل و ذکوان، اور ایک اور قبیلہ تھا عصیہ، بھی اس کو یہ بھی ایک قبیلہ تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گئے. تو اللہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف گئے ان پر یہ دعائیں یا بد دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے اور غم کی عکاسی کرتی تھیں اور آپ نے کی ہیں. لیکن شیخ ابن باز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلسل دعا قنوت پڑھنا شروع کر دیں فجر کی نمازوں میں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں ایسا، یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھار وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کی وجہ سے، جیسے خلیجی جنگ ہوئی تھی تو یہاں پر فجر میں بھی دعا قنوت پڑھی جاتی تھی، قنوت نازلہ حفاظت کے لیے اور دشمن سے بچاؤ کے لیے اللہ سے ہر نماز میں دعا کیا کرتے تھے. تو یہ تو جائز ہے. لیکن عام دنوں میں فجر کی نمازوں میں قنوت پڑھنا یہ مشروع، شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے.